ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. معزز مسلمان بھائی، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آئی ہیں۔ اس قرآنی آیت اور ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں مختصر باتیں ہمیں اور آپ کو سننی ہے، لیکن قبل اس کے کہ آیت قرآنی اور دونوں حدیثوں کی تشریح ہو، اس سے پہلے ایک بنیادی اور تمہیدی بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی جب کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا مخاطب ہر سننے والا بندہ ہوا، یعنی گویا اللہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے۔ جب کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس حدیث کو اس نیت کے ساتھ سننی چاہیے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہی بیان کی ہے۔ اگر اس بات کو ہم پیش نظر رکھ کر کے دینی باتیں سنیں گے، قرآنی آیتیں سنیں گے، تو ایسی صورت میں اس بیان کا، اس تقریر کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ورنہ بس اگر کوئی سننے والا اس نیت سے سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم اس وقت آ گئے ہیں جو سن رہے ہیں، ایک طرف سے سنتے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے نکالتے جا رہے ہیں، تو اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قرآن کریم کسی ایک آدمی کے لیے نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں آیا، بلکہ جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی اس قرآن کی آیتوں کی تشریح ہوگی، جب اس قرآنی آیت کا حکم بیان کیا جائے گا، ہر سننے والا یہ نیت کر کے کہ میرے لیے اللہ اس وقت یہ حکم بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی لیے بات بیان کیا ہے۔ کہ قرآنی آیت میں جو حکم ہے وہ حکم ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر کسی برائی سے منع کیا گیا تو ہماری زندگی میں وہ برائی ہے یا وہ برائی نہیں ہے؟ جس نیکی کا بیان ہے وہ نیکی واقعتاً ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ نیکی ہم نہیں کرتے ہیں تو اسی وقت پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اس نیکی کو ہم کریں گے جس نیکی کو ہم قرآنی آیت سے سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی برائی کا بیان ہے تو اس برائی کو سن کر کے آدمی کو فوراً تہیہ کر لینا چاہیے کہ واقعتاً یہ برائی ہے میرے اندر،
اور میں اس برائی کو چھوڑنے کے لیے پختہ ارادہ کرتا ہوں۔ اگر ایسے ارادے کے ساتھ، ایسے جذبات کے ساتھ ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے سننے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اگر مقصد صرف سننا ہے اور دوسری طرف سے کانوں سے باتوں کو نکال دینا ہے تو ایسی صورت میں چاہے آدمی گھنٹوں کی تقریریں سنے، چاہے آدمی مہینوں کی دینی باتیں سنے، ایسی صورت میں اس کی زندگی میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگتی تھیں، اس لیے کہ جن آیتوں کے اندر اللہ کے غضب کا بیان ہوتا تھا، عذاب کا بیان ہوتا تھا، فوراً ان کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے اور خوف کے مارے وہ بہنے لگتی۔ اور اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے جہاں کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا، وہاں کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تو خوشی کے مارے وہ اچھل آتے اور خوشی کے آنسو بھی ان کے بہتے۔ یہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح ان صحابہ کرام نے قرآن کریم کو سنا ہے، ان پر عمل کیا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی انہی کے نقش قدم کو چومنا ہے اور ان کے نقش قدم پر ہی چلنا ہے۔ یہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر اور نیکی کے کاموں پر رہنمائی کرنے والا وہ نیکی کا کام کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کی بات بتلاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو، کہنے والا یہ رہنمائی کر رہا ہے، نیکی کی بات ان کو بتلا رہا ہے۔ چنانچہ اس کہنے پر وہ شخص نے نماز پڑھ لی۔ ایک آدمی گالی دے رہا ہے، دوسرے آدمی نے منع کیا بھائی گالی نہ دو۔ اس کہنے پر وہ آدمی رک گیا، گالی سے اپنی زبان کو روک لی۔ تو یہ آدمی جو گالی سے روک رہا ہے، الدال علی الخیر، یہ بھلائی پر رہنمائی کر رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے اور نیکی کا کام کرنے کے لیے ان کو آمادہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، دوسرا آدمی اس کو منع کرتا ہے بھائی شراب نہ پیو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب وہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ الدال علی الخیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق یہ آدمی ان کو نیکی سے نیک کر رہا ہے اور برائی سے اس کو دور کر رہا ہے۔ ایک آدمی جوا بازی کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو منع کرتا ہے بھائی جوا بازی نہ کرو، اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کہنے والا رہنمائی کر رہا ہے نیکی کے کاموں پر، یعنی برائی سے روک کر کے ان کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ یہی حال ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، دوسرا آدمی اس کو تلقین کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تم سچ بولو۔ تو سچ بولنے کی دعوت دینے والا گویا کہ بھلائی کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اور جھوٹ سے ان کو روک رہا ہے۔ ایک آدمی دھوکے باز ہے، دوسرا آدمی ان کو سمجھاتا ہے کہ دھوکہ نہ دو، اللہ رب العزت نے ہر معاملے کو صاف صاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب یہ باتیں بتلانے والا، نصیحت کرنے والا یہ نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے، برائی سے ان کو روک رہا ہے۔ ایک آدمی مکاری کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے کہ آگے کچھ پیچھے کچھ، سامنے کچھ اور پیٹھے کچھ، جس کو منافقت کہتے ہیں، کہ جس آدمی کا ظاہر اور باطن کہ اگر کسی کے سامنے رہے یا کسی کے پیچھے رہے وہ حق بولتا ہے تو گویا کہ اس کی زبان حق ہے، لیکن وہ آدمی پیچھے تو کچھ بولتا ہے، لیکن آپس میں لڑانے کے لیے، معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ کوئی بات، دوسری جگہ کوئی بات، تاکہ فتنہ اور آگ پھوٹ پڑے۔ تو یہ آدمی گویا کہ
اللہ رب العزت نے جو حق کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے، جو نیکی والی بات ہے، اس نیکی کی بات کو چھپا رہا ہے۔ تو اگر کوئی حق کی دعوت دے رہا ہے تو گویا کہ وہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ بطور مثال کے چند گناہ ہیں اور چند نیکیاں ہیں۔ جتنی بھی نیکی کے کام ہے، اگر کوئی اس کا ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے، تو وہ ذریعہ بننے والا گویا کہ نیکی کا کام کرنے والا ہو گیا۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، دوسرے نے پڑھ لی، پڑھنے والے کو نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، لیکن اس کہنے والے کو بھی اس نماز پڑھنے والے کے نماز کی وجہ سے ثواب ملا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعل، کہ کوئی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے، نیکی کے راستے پر لے آتا ہے، تو اب نیکی پر آ جانے والا بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی نیکی کے اندر ثواب اس رہنمائی کرنے والے بندے کا۔ اور اس کا بالکل الٹا آگے ہے، والدال علی الشر کفاعل، برائی پر اگر کوئی رہنمائی کرتا ہے، خود برائی نہیں کرتا ہے لیکن کسی کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ برائی کرنے والا اور برائی کا راستہ دکھانے والا دونوں برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح نیکی کرنے والا، نیکی کا راستہ دکھانے والا دونوں برابر ہے، دونوں کو ثواب ملے گا، اسی طرح برائی کرنے والا اس برائی کرنے والے کو جس نے راستہ بنایا ہے، جس نے مکاری کی گیت اس کو بتلائی ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، حالانکہ اس کے دل میں فتنہ ہے، ان کے دل میں فساد کو برپا کرنا ہے، تو وہ ایک شر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہاں جس نے شرری کام کیا، جس نے مکاری کا کام کیا، وہ رہنمائی کرنے والا دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اسی بنا پر ہمارے ملک کے دستور کے اندر بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی آدمی کے کسی بیان سے، کسی آدمی کے کسی بھڑکاؤ بھاشن سے کہیں فتنہ کھڑا ہو جائے تو اس بھڑکاؤ بھاشن دینے والے کے خلاف گرفتاری ہوتی ہے، ان کے خلاف قانون موجود ہے کہ تمہارے فلاں بات کے کہنے کی وجہ سے، تمہاری فتنہ پروری کی وجہ سے آگ پھوٹا ہے اور تمہاری وجہ سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو وہ آدمی مجرم قرار پاتا ہے اور وہ سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ برائی کرنے والا اور برائی کی رہنمائی کرنے والا دونوں کے دونوں گناہ کے اندر بالکل برابر ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے تو صرف پیچھے سے کسی کو کوئی بات کہہ دی، پیچھے سے ہم نے کوئی بات ان کو کہہ دی، میں نے تو گناہ کا کام نہیں کیا۔ آپ نے کسی کو مسجد میں آنے سے روک دیا، آپ نے کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، تو گویا کہ آپ نے ایک نیک کام سے ایک بندے کو دور رکھا، جس کی وجہ سے اس نے نیکی کا کام نہیں کیا، تو اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے معمول میں ہمارا کون سا کردار، ہماری کون سی گفتگو، ہمارا کون سا مشورہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان فتنہ کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، یا لوگوں کے درمیان آپسی تعلقات کو بگاڑ پڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ بگاڑ کرنے والا اور اس پر جو رہنمائی کر رہا ہے وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بیجا گمان کرنے سے بچو، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے متعلق اپنے طور پر طرح طرح کی گمانیاں پالنے لگتے ہیں کہ وہ آدمی ادھر جا رہا تھا، وہ کسی گناہ کے کام پہ جا رہا تھا، وہ آدمی فلاں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے یہ بات کی ہوگی، حالانکہ کیا بات کی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی کا راستہ دیکھ کر کے ان کے متعلق فوراً فیصلہ لگا دیتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھنے کی بنا پر فوراً فیصلہ لگا دیتے ہیں، یہی تو گمان ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کے اندر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں،
اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ان گمانوں کی بنا پر تم عند اللہ مجرم قرار پاؤ گے، تم گناہگار پاؤ گے، اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ کا معلوم ہے۔ آپ کسی کے جسم کو دیکھ کر کے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ میں ان کے دل کے حال سے واقف ہوں، وہ کیا سوچتا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، یہ آپ سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بندے کے دل میں کیا بات ہے، کس بندے کے دل میں کیا خیال ہے۔ لہذا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بیجا گمان کرنے سے آپ بچو۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اس لیے کہ گمان سے جو باتیں اپنے دلوں میں تم پالتے ہو، جب اس کو تحقیق کرو گے تم خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے۔ کہ ایک بات کسی نے آپ کو آ کر کے کہی، آپ کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس بات کی تحقیق نہیں کی، اس کی بات پر آپ نے بھروسہ کر لیا اور کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا، اور بعد میں چل کر کے جب اس بات کی تحقیق ہوگی تو آپ خود شرمندہ ہو جاؤ گے کہ میں نے جس کی بات پر بھروسہ کیا، بھروسہ کر کے جو میں نے ایک نتیجہ نکالا، ایک فیصلہ کیا، آج تحقیق کرنے کے بعد وہ غلط ثابت ہوئی، وہ شرمندگی کے علاوہ کوئی اور نہیں سامنے۔ لہذا قرآن کریم کی دوسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر کوئی فاسق آدمی، بے اعتبار آدمی کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی بات سناتا ہے، تو آپ ان کے اوپر بھروسہ مت کیجئے۔ اگر آپ نے بھروسہ کر لیا اور تحقیق کے بعد آپ نتیجے پر جب پہنچو گے، اگر اس پر تم نے عمل کر لیا تو تمہیں شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کرو، جن کے متعلق بات آئی ہے آپ اس آدمی سے تحقیق کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے، اس میں 99% اسی کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی کسی کی کوئی بات کسی کے پاس نقل کرتا ہے، وہ سننے والا سمجھ لیتا ہے بالکل 100% یہ بات صحیح ہے، اور وہ بات وہیں سے آگے اور نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں مزید کچھ باتیں وہ ملاتا ہے، نمک مرچ ملا کر کے اس بات کو، جو ذرہ تھا اس کو وہ پہاڑ بنا دیتا ہے، اور ایسا بیان کرتا ہے گویا کہ اس نے یہ خبر سنی ہے، ان کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے۔ حالانکہ یہ صورت قرآن کریم کی آیت کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس آئے اس کی تحقیق کرو، ورنہ تم آئندہ چل کر کے شرمندہ بنو گے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تمہیں پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ تو یہ پہلی حدیث الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر ہم بلا تحقیق کے کوئی بات نقل کریں گے تو ایسی صورت میں ایک جھوٹ کو ہم نقل کرنے والے بن جائیں گے، حالانکہ ہمارا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، لیکن دوسری کی باتوں پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، گمان کیا، اس گمان کی بنیاد پر ہم جھوٹ کے دہانے پر جا پہنچے۔ اگر معاشرے کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہو جائے کہ کوئی بات آتی ہے پہلے تحقیق کریں گے، جن کے متعلق آپ نے بات کی ہے اس کو براہ راست سامنے لا کر کے میں پوچھتا ہوں کہ واقعتاً وہ بات جو کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ کرنے کے بعد آدمی کوئی نتیجہ نکالے، فیصلہ کرے، تو ایسی صورت میں فیصلہ 100% صحیح ہوگا، اور اگر وہی سنانے والے پر بھروسہ کر لے تو معاشرے کے اندر بگاڑ کے سوا کچھ اور ہونے والا نہیں۔ کیونکہ معاشرے کو سدھارنے کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ایک دن بیان کر دیا اس کی وجہ سے معاشرہ سدھر جائے گا، نہیں۔ جو باتیں فتنے کی ہے، فساد کی ہے، ان باتوں پر جب تک سارے لوگ عمل نہیں کریں گے سختی کے ساتھ، تب تک معاشرے سے بگاڑ اور فساد دور نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس معاشرے کے رہنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط کام کو وہ روکے، اور اگر وہ نہیں روکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کا کوئی حاصل نہیں۔ ایمان کے 3 درجے بتلائے گئے کہ اگر کسی برائی کو تم دیکھو، اس کو اپنی طاقت سے روک سکتے ہو تو روکو،
اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے روک سکتے ہو اس کو روکو، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تم اس کو دل سے برا سمجھو، اور اگر تم ایسا بھی نہیں کرتے ہو تو یہ ایمان کا گویا کہ ادنا حصہ ہے، تیسری بار اس کو، تو ہم اپنے معاشرے کو اسی وقت سدھار سکتے ہیں کہ ہر آدمی ذمہ دار بنے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، دین کے خلاف بے دینی کو اختیار کرنا یہ فتنہ ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا وہ فتنے میں مبتلا ہے، کوئی اگر عورت کو طلاق دینے کے باوجود اپنے گھر میں عورت کو رکھتا ہے وہ معاشرے کے اندر بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کو معاشرے سے نہیں روکا گیا، شریعت نے اس کا راستہ بتلایا ہے کہ اگر 3 طلاق آپ نے دے دی، آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے، آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کا راستہ اختیار کرو، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر وہ کتنا برپا کر رہا ہے، اور جتنے لوگوں کو اس کی خبر ہے کہ بیوی کو 3 طلاق کے بعد اپنے گھر وہ رکھا ہے بیوی بنا کر کے، گویا کہ سارے لوگ اس کے مجرم ہیں، سارے لوگ اس کی مدد کرنے والے، کوئی بات نہیں رکھو، گویا کہ گناہ پر ہم مدد کرنے والے بن رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پہ ہے، کوئی بھی اگر غلط کام کرتا ہے تو ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بیان کرے کہ یہ تمہارا معاملہ غلط ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ فتنہ ایک دن اس کو بھی لے کر کے ڈوبے گا، اور وہ فتنہ اس کے گھر میں بھی آ کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ جب کسی محلے کے اندر آگ ایک کونے پہ لگتی ہے، اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا پہلی صورت میں تو وہ چنگاری پورے محلے کے گھروں کو جلا کر کے چھوڑے گی۔ ایک گناہ کا کام اگر ایک گھر کے اندر ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر اس کو روکا نہیں گیا، اس کی برائی کو بیان نہیں کیا گیا، شریعت نے جو صحیح راستہ اس کے لیے بتلایا اس کو اختیار نہیں کیا گیا، تو بالیقین دوسرے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس میں اچھے اور بروں کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی مصیبت اور پکڑ آتی ہے تو ایسی صورت کے اندر برے کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیسے جاتے ہیں۔ ایسا وہ لوگ نہ سوچیں کہ ہم تو اس برائی سے دور ہیں، لیکن آپ زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اس فتنے کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ سیلاب کا پانی آپ کے گھر سے کچھ دور رہے، اگر آپ اس کو آج نہیں روکیں گے تو اگلے دن وہ آپ کے گھر میں ضرور گھسے گا۔ اگر آپ سوچیں کہ نہیں میرے گھر تو نہیں آیا، میرے گھر تو نہیں آیا، تو اگلے دن آپ بھی اس سیلاب کے زد میں آ جائیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس بات کی توجہ رکھنی چاہیے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے کہ کوئی فلاں آدمی ذمہ دار ہے، نہیں، ہر صاحب ایمان جو عاقل و بالغ ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہیں کہ معاشرے کے اندر شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کھلے عام اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روک تھام کرنا سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ سارے لوگ اس جرم کے مرتکب قرار پائیں گے اور اس پر کوئی وبال آتا ہے تو اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔